آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں دنیا میں جاتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے, ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے, مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں, کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں, ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا, بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں, بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ؟ کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے, کسی پہ بھی ظلموں کا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو دو کام کیے, نمبر ایک اکنامکلی مضبوط کرنا ہے, سود کے ذریعے, تجارت کے ذریعے نہیں, سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا, وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے, اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے. نہتے فلسطینیوں کو مارنا, قتل کرنا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی, غیرت مند لوگ ہیں وہ, انہوں نے کہا لن نترک شبرا لذلی, ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا, خلیفہ مسلمانوں کا, اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو, دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو, خلافت چاہے کیسی نالائق ہو, اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے, ترک میں مزار تھے, میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں, لیکن اب مزار ختم ہو گئے, اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں, اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی, ایک حکومت تھی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ, دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا, برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کیا کہتا ہے, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے, ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف, لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو, ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں, لیکن اتنا کمزور ہو گیا, جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے, اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی, کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا, یونائٹڈ نیشن آ گئی.